کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال آپ سے میرا مولانا صاحب یہ ہوگا کہ ہمیں آپ اگر یہ آگاہی دے دیں کہ پچھلے جمعے سے کچھ ہمارے جامعہ مسجد لورا اور اس کی ملیکہ مسجد کے اندر مدرسے کے اندر جو ہماری جماعت ہوئی جمعے کی وہ دو دفعہ ادا کی گئی، اس کی کیوں ضرورت پڑی ہمیں اور اس کے کیا ضروریات تھی ہمیں درپیش آئی ہیں اس وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر فاروق صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جس چینل کا آغاز کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اس علاقہ کے لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا ذریعہ بنائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق سچ پھیلانے کی، لکھنے کی اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آپ نے سوال کیا جمعہ کے حوالے سے کہ جمعہ دو مرتبہ اس کو پڑھانے کی کیوں نوبت آئی، تو اس سوال کے جواب کا تعلق عالمی وبا کرونا سے پیش آنے والے حالات اور واقعات کے تناظر میں یہ ہے کہ حکومتی ہدایات یہ ہیں کہ لوگوں کا اجتماع کم سے کم رکھا جائے۔ ہمیں اس پر بھی عمل کرنا تھا کہ اس وبا سے بچنے کے لیے اور اس وائرس کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے لوگوں کا جمگٹا کم سے کم ہو، اور اس کی بھی ہمیں ضرورت تھی کہ جو جمعے کی نماز ہے وہ بھی بھرپور انداز سے ادا ہو جائے اور کسی کی نماز وہ رہ نہ جائے۔ تو اس کے لیے چونکہ ان احتیاطی تدابیر میں ایک چیز یہ تھی کہ فاصلہ رکھ کے نماز پڑھائی جائے۔ تو اگرچہ ہماری جو لورا کی جامع مسجد ہے یہ ایک تاریخی اور ایک عظیم الشان مسجد ہے، اور قریب کے 4-5 اضلاع میں شاید اتنی بڑی مسجد مجھے دیکھنے کو نہیں ملی ہے، لیکن فاصلہ رکھ کر پھر رمضان المبارک میں لوگوں کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے، ترجیحات بھی اس طرح ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نماز میں شریک ہوتی ہے، تو وہ ہمیں پریشانی یہ تھی کہ فاصلہ رکھ کر ہم اس نماز جمعہ کے اجتماع کو کیسے ہم اٹینڈ کریں۔ تو اس کی یہی صورت پھر اور یہی حل اس کا ذہن میں آیا کہ 2 مرتبہ جماعت کروا لیتے ہیں، یہاں اپنی جامع مسجد میں بھی اور بازار میں موجود نئی جو مدرسے کے زیر انتظام مسجد ہے الجنت مسجد کے نام سے، وہاں پر بھی، تاکہ لوگوں کی نماز بھی بر وقت ادا ہو جائے تسلی سے، اور حکومتی جو ہدایات ہے محکمہ ہیلتھ کی جانب سے جو دی گئی ہے فاصلہ رکھ کر، جمگٹے سے بچ کر اور اجتماع کو کم سے کم کر کے، تاکہ دونوں باتوں پر عمل ہو، اس لیے ہم نے یہ اقدام کیا اور اس کا ہمیں بہت اچھا ثمرہ اور رزلٹ ملا۔ جی میرا دوسرا سوال بھی اسی سے جڑا ہی ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر مسجدوں کو آباد کرنا، ویسے بھی مسجد کو آباد کرنا بہت لازم ہے، لیکن رمضان المبارک میں کیونکہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے سوال یہ تھا کہ اس وبا کے ان ایام کے اندر اس کو کس طرح سے بہت بہترین طریقے سے آپ مسجد کو آباد بھی کر سکتے ہیں، اور مسجد کے اندر موجود ہونا کتنا ضروری ہمارے لیے ہے، اور اس وبا سے چھٹکارا پانے کے لیے ہماری مسجدوں کو آباد کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ ماشاءاللہ، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور بہت اہم جو وقت کی ضرورت بھی ہے۔ مسجدوں کو تو عام حالات میں بھی آباد رکھنا ضروری ہے، اور ضابطہ ہے، اصول بھی یہی ہے کہ جب ہم اللہ کے گھر کو آباد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد فرمائیں گے عام حالات میں، اور جب وبا ہو، جب کوئی مشکل حالات ہوں، تو ان حالات میں تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ اس کا حل یہی ہے کہ مسجدوں کو زیادہ سے زیادہ آباد کیا جائے، لیکن دوسری جانب پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اجتماع پر پابندی ہے، جمگٹے پر پابندی ہے، اور یہ جو وائرس ہے اس وائرس کا حل ڈاکٹروں نے یہی نکالا ہے کہ ایک دوسرے سے بچو، فاصلہ رکھو۔ تو اس کا بھی بہترین ایک حل پھر یہی ہے کہ جیسے دنیا بھر کے سارے دیگر معاملات فاصلہ رکھ کر سر انجام دیے جا رہے ہیں، تو اسی طرح مسجدوں میں بھی فاصلہ رکھ کر نماز کا اہتمام ہو جائے تو حکومتی ہدایات پر بھی عمل ممکن۔ عمر بھائی، پھر ملاقات ہوگی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔